ہندوستان میں برطانوی سامراجیت کے دور استبداد میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک کو جاری رکھنے، مسلمانان ہند کے جداگانہ تشخص کو برقرار رکھنے، مسلک حنفیہ کی مستند تدریس کو منور رکھنے، دشمنان اسلام، مشرکین ہندوستان اور عیسائی مبلغین کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کا بیڑا جس ادارے نے احسن طریقے سے اٹھایا وہ دیوبند مکتبہ فکر ہے۔ اسلامی تعلیمات کی تدریس کے لیے الازہر یونیورسٹی مصر کے بعد درسگاہ عالمگیر شہرت نصیب ہوئی۔ اگر اس کے قیام کی وجوہات کے حوالے سے بات کی جائے تو 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانان ہند کے سیاسی اور معاشی زوال کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق، ثقافت، مذہب اور معاشرت پر بھی دور رس نتائج کے حامل برے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کا ملی تشخص خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اگر ایک طرف سقوط دہلی کے بعد مدرسہ رحیمیہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے تو دوسری طرف ان کو ان کے مذہب سے بیزار کرنے کے لیے مذموم کوششوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی احکامات کی اصل روح سے متعارف کروایا جائے اور انہیں باخبر رکھا جائے۔ ان میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی تجدید کا عمل بلا تاخیر شروع کیا جائے تاکہ اسپین اور خلافت عثمانیہ کے مسلمانوں کی طرح ان کا شیرازہ ملت کہیں بکھر نہ جائے۔ مندرجہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور تحریک سے متاثر ہو کر کچھ علماء نے برطانوی ہند میں دینی مراکز قائم کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر یوپی کے ضلع سہارنپور کے قصبے نانوتا کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے 30 مئی 1866 بمطابق 15 محرم الحرام 1283 سن عیسوی کو دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد چھتہ میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی۔ واضح رہے کہ اس نیک کام میں انہیں مولانا محمود الحسن کے والد مولوی ذوالفقار علی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد مولوی فضل الرحمان صاحب کا عملی تعاون حاصل رہا۔ یہاں یہ وضاحت بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس مدرسے کا آغاز مسجد چھتہ دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے ایک معلم اور ایک طالب علم کے درمیان ہوئی نشست سے ہوا۔ معلم مولوی محمود اور طالب علم محمود الحسن تھے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ استاد محمود، شاگرد بھی محمود اور عنوان بھی محمود۔ کسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹا سا مدرسہ ایک دن دنیا اسلام کی عظیم درسگاہ بنے گا۔ اسے ایک عظیم دارالعلوم بنانے کا صحرا مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کو چاہتا ہے، جبکہ اسے معراج کمال پر پہنچانے والے دو مقدس ہستیوں میں مولانا محمود الحسن شیخ الہند اور مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام کے اسماء مبارک شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اب تک سینکڑوں مفسر، محدث، مجاہدین، ادیب اور تلامذہ پیدا کیے ہیں، جن میں مولانا محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی اور سید انور شاہ کشمیری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہی ہستیوں نے جنوبی ایشیا اور جنوبی ایشیا سے باہر اسلام کی شمع کو روشن رکھنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ شمع سے شمع روشن کرنے کی یہ روایت اور سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ دیوبند کی خدمات اور کردار کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ ان میں ان بہادروں کا بھی احاطہ کیا جائے گا جن کی بدولت دیوبند کا مکتبہ فکر آج بھی جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ لوگوں پر اثر انداز ہونے والا مکتبہ فکر ہے، اور اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کی تربیت میں کیا اہم کردار ادا کیا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا سید احمد حسن امروہی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مفتی عزیز الرحمان عثمانی، حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ علماء میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ علماء دیوبند کا کوئی الگ اعتقادی یا فقہی مکتبہ فکر نہیں ہے، نہ ہی خودرو قسم کے اہل سنت ہیں۔ مسلک کے اعتبار سے نہ وہ کوئی جدید فرقہ ہیں، نہ بعد کی پیداوار ہیں، بلکہ وہی قدیم اہل سنت والجماعت کا مسلسل سلسلہ ہے جو سلف صالحین سے تسلسل و استمرار اور سند متصل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک
دیوبند جامع اور معتدل ترین مسلک ہے جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ مبالغہ ہے، نہ غلب، بلکہ کمال درجہ اعتدال و جامعیت کا جوہر پیوستہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عقائد میں اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہیں اور فقہ میں حنفی المسلک ہیں، البتہ احناف اہل سنت میں ان کے درسگاہ دیوبند اور اکابر و مشائخ کا ایک خاص علمی و تحقیقی رنگ و ذوق ہے، بس اسی کی تعبیر اور دیوبندیت سے کی جاتی ہے، اور وہ رنگ و ذوق مندرجہ ذیل خصوصیات کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، فقہ حنفی پر اطمینان اور اس کے مطابق فتویٰ اور عمل کے ساتھ ساتھ حدیث و سنت کے ساتھ خاص گہرا تعلق اور شغف، نیز دوسرے ائمہ مجتہدین اور اسی طرح حضرات محدثین اور علماء امت کا ادب و احترام اور دل میں سب کی عظمت و محبت۔ نمبر 2، اس فقہی اور علمی خصوصیت و امتیاز کے ساتھ حضرات صوفیہ کرام کی نسبت کی طلب و تحصیل یا کم از کم دل میں ان کی عظمت و محبت۔ نمبر 3، اس سب کے ساتھ اتباع سنت پر التزام اور شرک و بدعت سے نفرت اور اس معاملے میں خاص قسم کی صلابت و حمیت، اور ان سب صفات کے ساتھ اعلیٰ کاملات اللہ جنبہی۔ دراصل یہ اس رنگ کا خاص ذوق کا عنوان ہے جو ان عناصر اربعی کا اجتماع سے پیدا ہوتا ہے۔ علماء دیوبند کے سلسلہ مبارکہ کے اکابر و اساتین مثلاً حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت شیخ الہند، حضرت سہارنپوری، حضرت مدنی، حضرت کشمیری، حضرت عثمانی وغیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ و نور اللہ مرقدہم، اور ان کے خاص تلامذہ اور مستشرین انہی چیزوں کی جامعیت و کمال میں ممتاز تھے، ورنہ یہ خصوصیت جدا جدا دوسرے حلقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حاصل یہ کہ اہل سنت والجماعت اور قرآن و سنت اور فقہ حنفی کے ساتھ تعلق و وابستگی کے بعد یہ ہے کہ وہ خاص رنگ و ذوق یا خاص مشرب جس کا عنوان دیوبندیت ہے۔ غیر مسلم مبلغین کی الغار کو روکنا بھی ایک اہم فرض سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں برطانوی سامراجیت کے دور استبداد میں اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی مکتبہ دیوبند کا درہ امتیاز رہا ہے۔ انگریز سرکار کی سرپرستی میں غیر مسلم مبلغین جن میں آریہ سماج کے پنڈت قابل ذکر ہیں، اسلام پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے ناپاک عزائم کو ناپاک بنانے میں علماء دیوبند کی قربانیاں اور خدمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کے مشہور زمانہ مناظرے جو آپ نے شاہ جہاں پور وغیرہ میں کیے قابل ذکر ہیں۔ دیوبند کے تقریباً تمام اکابر علماء نے اپنے اپنے وقت میں تصنیف و تالیف کے لازوال سلسلے اور عظیم روایت کو زندہ رکھا۔ علماء دیوبند نے تفسیر قرآن، شرح حدیث، اصول فقہ، فقہ حنفی، فرائض، توحید و عقائد، سیرت و آداب اور دیگر علوم و فنون میں نیز فرقہ باطلہ، عیسائیت، ملاحدہ، دہریت، قادیانیت و مرزائیت، شیعہ و روافظ، نیز دین متین کی حفاظت، مبتدعین کی رد اور غیر مقلدین کی بعض سینہ زوریوں کی تردید میں جو کتابیں تالیف کی ہیں ان کی تعداد 2000 سے زائد ہے، جن میں چھوٹے رسائل سے لے کر کئی جلدوں پر مشتمل ضخیم کتابیں شامل ہیں، اور یہ مقدار صرف اکابر و مشائخ کی تالیفات کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے دیگر فضلاء اور مفنسین اور مفسرین کی تالیفات مزید برآں ہیں۔ ان تمام کتابوں کے صرف نام کی تفصیل کے لیے بھی ایک مستقل کتاب اور دفتر درکار ہے۔ ان اکابر میں سے صرف ایک مصنف حکیم الامت مجدد الملت حضرت امام اشرف علی تھانوی دور اللہ مرقدہ کی تصنیفات 1000 سے زائد ہیں۔ ان میں سے بعض کتابوں کی 2 سے لے کر 12 تک جلدیں ہیں، یہاں تک کہ حکیم الامت کثرت تالیفات میں شیخ جلال الدین سیوطی سے بھی فائق ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ حکیم الامت کی کتابیں اتفان و تحقیق میں شیخ سیوطی کی کتابوں سے بھی فائق ہیں۔ ہاں، شیخ سیوطی کی وسعت معلومات اور حیرت افزا تبحر بھی مسلم ہے، اور حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابیں اسرفنان و تحقیق میں شیخ سیوطی کی کتابوں سے بھی فائق ہیں۔ دیوبند کے بیشتر علماء کو علی گڑھ کے نظام تعلیم اور سیاسی فلسفے سے اختلاف رہا ہے، کیونکہ علی گڑھ مغربی علوم اور انگریز مسلم اتحاد کا علمبردار مکتبہ فکر تھا۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ علماء دیوبند کا اختلاف صرف طرز تعلیم سے تھا، نہ کہ جدید تعلیم سے۔
علماء دیوبند جدید تعلیم کی اہمیت سے واقف تھے. انہوں نے علی گڑھ کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو دور نہیں کیا بلکہ ان کی طرف دستے شفقت بھی رکھا اور انہیں تعلیم کی اہمیت سے اجاگر کرتے رہے.